تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 6 to 10 یعنی کہ آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک. آیت نمبر 6. Thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of dreams and other things and perfect his favor on you and on the offspring of Yaqub alayhi salam as he perfected it on your fathers Ibrahim alayhi salam and Ishaq alayhi salam aforetime. اللہ اسی طرح تمہیں پسند کر لے گا اور تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر. اس کا مطلب جو تعبیر اور تعویل جو کرتے ہیں اور بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا گہرائی سے وہ بھی ہے اندر اور دوسری چیزیں بھی جو اللہ سکھائے گا. اور اللہ ایسے ہی اپنا جو فیور ہے اس کو بالکل تمام کرے گا پرفیکٹ کرے گا تم پر بھی اور جو اور یعقوب علیہ السلام کے مطلب جو بھی ہے اولادیں اور ایسے ہی جیسے کہ اللہ نے پورا تمام کیا تھا مطلب جو فیورز تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان سب کے اوپر بھی اللہ نے ایسے ہی کیا تھا اسی طرح تم پر کیا جائے گا. تو یہ بول رہے ہیں یعقوب علیہ السلام ان ربک یعنی ویریلی یور لارڈ از آل نوئنگ آل وائز علیم حکیم یعنی تمہارا رب جو ہے وہ سب جانتا ہے علیم ہے اور حکیم ہے یعنی کہ کمال حکمت والا ہے پورا کے پورا کامل حکمت جو ہے اللہ وہ اللہ جانتا ہے اسی لیے اللہ اپنی حکمت کے تحت جو اس کو صحیح لگتا وہ کرتا ہے. آیت نمبر 7. Verily in Yusuf alayhi salam and his brethren there were ayat for those who ask. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو مطلب پوری باتیں ہیں جو قصہ ہے اس میں آیت ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں یعنی للسائلین یعنی کہ سوال کرنے والے یعنی جو جاننا چاہے جو پوچھتے ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس کے اندر بہت نشانی ہے. آیت نمبر 8. When they said truly Yusuf alayhi salam and his brother are dearer to our father than we تو جب ان لوگوں نے یہ کہا بھائیوں نے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی چھوٹے بنیامین وہ ہمارے فادر کو ہمارے والد کو بہت زیادہ عزیز ہے ہم سے زیادہ while we are usbah جبکہ ہم تو ایک پورا ایک گروپ ہے ہم ایک جماعت ہیں یعنی جوان مطلب آدمی اور بڑے بڑے یعنی لڑکے وہ really our father is in a plain error یقیناً ہمارے فادر جو ہے ہمارے وہ بہت ہی مطلب کچھ بھٹک گئے ہیں یعنی کہ جسے بولتے نا بوڑھاپے کی عمر میں سٹیا گئے. آیت نمبر 9. Kill Yusuf or cast him out to some other land کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو اور یا دور دراز کے کسی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ so that the favor of your father may be given to you alone تاکہ تم کو ہی یعنی کہ تم بھائیوں کو ہی ملے سب کا سب باپ کا فیور and after that you will be righteous folk اور اس کے بعد پھر تم بن جانا مطلب سب صالح نیک اور صالح بعد میں بن جانا پہلے یہ گناہ کر لو. آیت نمبر 10. One from among them said ان بھائیوں میں سے ایک جو تھا بڑا والا اس نے کہا kill not Yusuf قتل مت کرو یوسف کو but if you must do something لیکن اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو throw him down to the bottom of a well تو ایک مطلب ایک کنویں کے اندر ان کو ڈال دو. He will be picked up by some caravan of travelers یعنی جو بھی سفر کے اوپر ہوتے ہیں کاروان تو وہ اس میں جب پانی کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام کو پک کر لیں گے وہاں سے اور کہیں بھی دور دراز جہاں بھی ان کو جانا ہے وہاں لے کے چلے جائیں گے. یہ اس بھائی کی
نصیحت یعنی اس نے بیچ میں سے جو کہا اس کی رائے. انٹرپریٹیشن آف یوسف ویژن، یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اس کی تعبیر. Allah says that Yaqub alayhi salam said to his son Yusuf alayhi salam, just as Allah chose you to see the 11 stars, the sun and the moon prostrate before you in a vision. ہم کو اللہ بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہ جیسے اللہ نے تمہیں پسند جیسے کر لیا ہے کہ تم نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند کو تمہیں سجدہ کرتے ہوئے تمہارے خواب میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ thus will your Lord choose you. یوں ہی دیکھو تمہیں مطلب یعنی کذالک ایسے ہی تمہارا رب تمہیں جو ہے پسند کر لے گا، چوز کر لے گا. Designate and assign you to be a prophet from him. اللہ تمہیں مطلب اپوائنٹ کرے گا تمہیں اپنا نبی بنا کر، پروفٹ. یوسف علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، کیونکہ رسول جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور نہیں تو پھر وہ مطلب ان کے ساتھ میں مقابلہ کریں گے اور وہ پریچ کرتے ہی رہیں گے. لیکن نبی کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ جہاں پر جو بھی ہوتی ہے مطلب ریلیجن یا جو بھی ان کا کلٹ تو وہ اس کے اندر ہی رہ لیتے، لیکن پھر وہ وعظ اور نصیحت اور یہ سب کرتے ہیں یا ان کے ذمے جو کام ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کو سمجھنے کی، تعبیر کرنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، اور بات کوئی ہو، کوئی واردات اس کے ایک دم گہرائی تک مطلب پہنچ جائے، اتنا دور تک دیکھ لے، وہ صلاحیت اللہ نے ان کو دیا تھا، علم. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ and teach you the interpretation of ahadith. تو کوئی بھی مطلب جو بات ہے حدیث ہے، جو مطلب کوئی بات بھی ہے یا خواب بھی ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن اللہ نے ان کو سکھایا. Mujahid and several other scholars said that this part of the ayah is in reference to the interpreting of dreams. کہ یہ حصہ جو ہے آیت کا اس میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ تعویل الاحادیث، وہ انٹرپریٹنگ آف ڈریمز یعنی کہ خواب کی تعبیر کے حساب سے بات ہو رہی ہے. He said next, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ and perfect his favor on you. اللہ نے کہا کہ اور وہ مطلب and perfect his favor on you. تو جو انہوں نے جو کہا تھا مطلب یعقوب علیہ السلام نے کہ اور وہ تم پر اپنا جو بھی فیور ہے وہ پورا کرے گا بائی ہز میسج اور ریویلیشن ٹو یو، کہ اللہ کا یا تو کوئی پیغام یا پھر وہ کوئی نہ کوئی چیز ریویل کرے گا، ریویلیشن، تو وہ اس کے ذریعے سے. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب and on the offspring of یعقوب علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولادوں پہ. This is why یعقوب said afterwards کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات جو ہے نا یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، یہ اللہ نے کہا، اور یہاں سے پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے پھر سے ان کا جیسے کہ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم ایز ہی پرفیکٹڈ اٹ aforetime on your fathers، یعنی کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم اینڈ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اوپر اللہ نے جس طرح سے اپنی نعمت کو پورا کیا. Allah's intimate friend ابراہیم علیہ السلام و اسحاق ابراہیم سن یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. ان ربک علیم حکیم، verily your Lord is all knowing, all wise، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور اس کی حکمت جو ہے وہ کامل ہے. اللہ knows best whom to choose for his messages. اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اپنے پیغام کے لیے کس کو چوز کرنا ہے، کس کو پسند کرنا ہے. There are lessons to draw from the story of Yusuf علیہ السلام.
یعنی کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی جو پورا قصہ ہے اس کے اندر بہت سارے لیسنز ہے، سبق ہے، عبرت ہے. اللہ says لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Verily in Yusuf and his brethren there were ayat for those who ask. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو بات ہے اس میں بہت نشانی ہے، آیات ہیں. جو بھی مطلب جو اس میں سے مطلب چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو ملے علم، اور یا پھر وہ سائلین کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والے، لیکن وہ سوال مطلب کوشچن کرنے والے نہیں، جو بھی اس کے اندر سے لیسن لینا چاہے. اللہ says that there are آیات lessons، یعنی سبق بھی ہے نا اندر، آیت نشانی بھی ہے، سبق بھی ہے، اینڈ وزڈم بھی ہے اندر، کیونکہ حکمت بھی ہے. ٹو لرن فرام دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام اینڈ ہز بردرس. تو ان کی مطلب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو پورا ایک قصہ جو ہے اس میں لیسن، سبق بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور آیت ہے، نشانی ہے. فار دوز ہو آسک اباؤٹ دیئر اسٹوری، جو بھی ان کے قصے کے بارے میں سننا چاہتا ہے، پوچھتا ہے. اینڈ سیک اٹس نالج، اور اس میں سے جو بھی علم حاصل کرتا ہے. شیورلی دیئر اسٹوری از یونیک، بالکل الگ قسم کی ہے یہ اسٹوری. اینڈ از ورتھی آف بینگ نریٹڈ، اور اس کو سنانا یعنی کہ مطلب وہ سنانے کے لائق ہے، ان کی اسٹوری سنانے کے لائق ہے. اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا. When they said, truly Yusuf and his brother are dearer to our father than we. جب کہا ان کے بھائیوں نے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہے ہمارے باپ کو بہت زیادہ عزیز ہے، ہم سے زیادہ. They swore، یعنی ان لوگوں نے جیسے قسم کھا کے اور یہ بات بولے. According to their false thoughts. اب یہ ان کے یعنی کہ جیسے ایک ایسی سوچ ہے جس کو کہا جائے گا کہ جھوٹی بے بنیاد سوچ ہے وہ. That Yusuf and his brother Binyamin، بینجامین نام بھی ہے ان کا ببلیکل، یوسف's full brother، کہ یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے جو سگے جو ایک ماں سے جو بھائی تھے بنیامین، احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، dearer to our father than we. تو یہ دونوں جو ہے ہمارے باپ کو بہت عزیز ہے، ہم سے زیادہ. while we are عصبہ، جبکہ ہم تو ایک عصبہ ہے، ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، 10 آدمی مطلب ہے، 10 بڑے جوان لڑکے، meaning a group. therefore they thought how can he love these two more than the group. تو وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2 چھوٹے بچے ان کو کیوں اتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کرنا چاہیے زیادہ پیار. ان کو لگتا تھا ہم طاقتور ہیں، ہم جاتے ہیں مطلب ہم لوگ چرواہے بن کے جاتے ہیں نا، لے کر جاتے جانوروں کو، اور پھر اور بھی سب کرتے ہوں گے کام، لکڑی کاٹ کے لانا جنگل سے، اور سب کھیتوں میں کام کرنا، سبھی کرتے ہوں گے وہ. تو ان کو لگتا تھا کہ ہم ہیں اتنے بڑے تو ہم سے پیار ہونا چاہیے. Therefore they thought how can he love these two more than the group. تو ہمارے گروپ سے زیادہ یہ 2 سے کیسے پیار کرتے وہ. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Really our father is in a plain error. یقیناً ہمارے فادر جو ہے، ہمارے والد، وہ بالکل کھلی گمراہی کے اندر ہے، یعنی کہ مطلب بھٹک گئے وہ. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یہی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بیکاز ہی preferred them and loved them more than us. کیونکہ وہ تو ہم سے زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم. Kill یوسف اور cast him out to some other land. یوسف کو قتل کرو اور یا پھر ان کو چھوڑ آؤ کسی دور دراز مطلب علاقے میں، so that the favor of your father may be given to you alone. تاکہ پھر تمہیں ہی تمہارے باپ کا پورا فیور تمہیں ہی ملے. They said remove Yusuf who competes with you for your father's love. ان لوگ نے کہا کہ اب یوسف کو ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ ہمارے باپ کی جو محبت ہے اس میں وہ ہم سے مقابلے میں ہے.
from in front of your father's face, so that his father is yours alone. यानी अपने बाप के चेहरे के सामने से नहीं, यानी कि उनके सामने से हटा दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ताकि ना यूसुफ सामने होंगे और ना ही तो हमारे बाप का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो उनको मिलेगा. तो फिर वो जब यूसुफ सामने ही नहीं है तो अब पूरी मोहब्बत हमको मिलेगी अकेले को. Either kill Yusuf or banish him to a distant land, so that you are rid of his trouble and you alone enjoy the love of your father. ये इन लोगों का कहना था कि बस कत्ल कर दो यूसुफ को या छोड़ाओ कहीं दूर दराज जगह पे, ताकि उससे बस छुटकारा हासिल करो, ताकि ये मुसीबत जो है इसको हटाओ, ताकि तुम ही अपने बाप की पूरी पूरी मोहब्बत जो है उसको एंजॉय करो. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, and after that you will be righteous folk. तो इसके बाद फिर हम बन जाएंगे पूरे, यानी कि मतलब स्वालेहीन बन जाएंगे हम. Thus intending repentance before committing the sin, यानी कि पहले से नियत कर रहे हैं कि हम करेंगे अस्तगफार तौबा, मगर यानी गुनाह करने से पहले उन लोग ये सोच रहे, इरादा कर रहे कि कर लेते पहले ये गुनाह के बाद फिर तौबा कर लेंगे. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. One from among them said, kill not Yusuf. एक उनमें से जो थे उन्होंने कहा नहीं, कत्ल मत करो यूसुफ को, but if you must do something, लेकिन अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो throw him down to the bottom of a well, तो एक सूखे कुएं में उनको उतार दो. قال قائل منهم, one from among them said, एक ने कहा, कतादा and Muhammad bin Ishaq said, ये इन्होंने कहा कि he was the oldest among them and his name was Rubil, यानी Reuben वो इंग्लिश में है, लेकिन रूबील उसमें है, यानी जो वो लैंग्वेज में. तो उन्होंने जो सबसे यानी कि मतलब जो सबसे बड़े बेटे थे उसने ये कहा. असुद्दी सेड, और लेकिन असुद्दी जो उनका कहना है, हिज नेम वॉज यहूदा, जो कि बिब्लिकल जूडा. तो यहूदा जो नाम है तो उसी से वो फिर वो यहूदी जो आती है ना लाइन. मुजाहिद सेड दैट इट वॉज शमाउन, यानी कि साइमन, हु सेड ला तक़तुलू यूसुफ, किल नॉट यूसुफ, जिसने कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो. डू नॉट लेट योर एनमिटी एंड हेट्रेड टुवर्ड्स हिम रीच द लेवल ऑफ मर्डर, कि तुम दुश्मनी और नफरत के अंदर इतने आगे बढ़ जाओ कि तुम एक मर्डर करो, यानी एक कत्ल करो, तो वो मत करो तुम. However, their plot to kill Yusuf would not have succeeded. उन लोगों ने जो प्लान किया था प्लॉटिंग कि यूसुफ को कत्ल करो, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि because Allah the exalted willed that Yusuf fulfill a mission that must be fulfilled and complete. क्योंकि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो काम रखा था, जो मिशन था उनको अपनी जिंदगी में जो एक पूरा करना था, तो वो चीज जो उनको पूरी करनी है तो अल्लाह उनको जिंदा रखेगा. He would receive Allah's revelation and become his prophet. तो अल्लाह की तरफ से उनको वही मिलेगी और वो नबी बनने वाले थे. Allah willed Yusuf to be a powerful man in Egypt and govern it. अल्लाह ने विल किया, यानी अल्लाह की ये मर्जी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल शख्स बने. जैसे पावरफुल, क्योंकि वो अजीज मिस्र जब बने तो वो पावरफुल हुए ना, वो बिल्कुल बादशाह के लेवल की, वो मतलब जो मर्तबा जो है वो अजीज मिस्र का वो बादशाह के लेवल पे आता है कि पावरफुल मैन इन इजिप्ट एंड गवर्न इट. और वहां पर वो उनका पूरा मतलब सब, यानी कि जैसे बोलते ना पूरी गवर्निंग, देखभाल पूरी सब कुछ उनके पास, और वो वैसा ही होता है. Consequently, Allah did not allow them to persist in their intent against Yusuf. तो अल्लाह जो है वो उनको उनके जो भी उन लोग चाहते थे, इरादा कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, अल्लाह उसमें उनको नहीं कामयाब होने देगा. थ्रू रूबिल्स वर्ड्स, चाहे वो बड़े बेटे का जो रूबिल नाम बताया जा रहा है, चाहे वो उनके कहने के हिसाब से हो, एंड हिज एडवाइस टू देम दैट इफ दे मस्ट डू समथिंग दे शुड थ्रो हिम डाउन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, कि भाई तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो जाने दो, उसको कुएं में डाल दो,
لیکن قتل مت کرو. تو وہ اللہ نے جس کے تھرو بھی جو بھی کروانا ہے وہ کروا لیا. مگر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ وہ نبوت بھی ملنی ہے ان کو مطلب وحی بھی ملنی ہے اور پلس ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی. یلتقطہ بعض السیارتی ہی ول بی پکڈ اپ بائی سم کیروان. تو کوئی نہ کوئی کارواں وہاں سے گزرے گا اور وہ لوگ پانی کی تلاش میں ان کو پا لیں گے اور وہ اٹھا لیں گے ان کو. Of travelers passing by this way, he said, you will rid yourselves of this brother without having to kill him. کہ تمہیں چھٹکارا بھی مل جائے گا اس سے، اس بھائی سے تمہارے، اور تم اس کا قتل بھی مت کرو. ان کنتم فاعلین if you must do something, meaning if you still insist on getting rid of him. اگر تم کو چاہیے کہ اس سے چھٹکارا کرنے کا تم نے سوچ ہی لیا ہے اور تم کرنے ہی والے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ کرو کہ کنویں میں ڈال دو. Muhammad bin Ishaq bin Yasser said, they agreed to particularly vicious crime that involved cutting the relation of the womb. یعنی ان لوگوں نے اس کے اوپر مطلب یعنی یہ ہے تو بہت ہی برا ایک دم جرم ہے نا یہ، کیونکہ اللہ کو قطع رحمی جو ہے کہ جو کٹنگ دا ریلیشن آف دا ووم، تو یعنی مطلب رحمی رشتے کاٹنے کا جو ہے وہ تو بہت ہی وشس کرائم ہے، بہت ہی برا کرائم ہے، وہ جرم ہے کہ جو رحمی رشتے کاٹنے کا. انڈیوٹیفل ٹریٹمنٹ آف پیرنٹس. اور پھر یہ کہ تم ماں باپ کی طرف یعنی تم کوئی بھی ان کی طرف جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے تمہاری فرض، وہ نہ کرو. اینڈ ہارشنس ٹوورڈز دا ینگ. اور چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ تم بہت ہی روڈ ہو. ہیلپ لیس اور سن لیس جو ہے مطلب جو کہ بچے کیسے ہوتے ہیں وہ تو ہیلپ لیس ہوتے ہیں یعنی ان کے وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور اوپر سے سن لیس ہوتے ہیں کہ وہ گناہ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. It was also harsh towards the old and weak who have the rights of being respected, honored and appreciated, as well as being honored with Allah and having parental rights on their offspring. اور یہ بھی بہت ہی سخت بات تھی، روڈ بات تھی کہ جو بوڑھا انسان جو کمزور ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی تم عزت کرو، اس کو تم مطلب اس کو ریسپیکٹ بھی دو اور پھر اس کو آنر بھی دو اور اس کو اپریشیٹ بھی کرو کہ بھئی جو بھی جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بہت کچھ کرتے ہیں نا اولادوں کے لیے، تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایز ویل ایز بینگ آنرڈ ود اللہ اینڈ ہیونگ پیرنٹل رائٹس آن دیئر آف اسپرنگ. اور پھر یہ کہ اللہ کا بھی تم کو مطلب اللہ کی مطلب تم کو وہ کرنی ہے نا، آنر کرنا ہے اللہ کا بھی. اور یہ کہ تو جو بھی ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہیں کہ جو بھی ان کے ماں باپ ان کے اولادوں کی طرف. They sought to separate the beloved father. انہوں نے تو بلکہ یہ کوشش کی کہ جو اتنا محبت کرنے والا باپ ہے اس کو ہی جدا کر دیا اپنے اس بچے سے. who had reached old age and his bones became weak. اور وہ تو بڑھاپے کی عمر پہ پہنچ گئے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. بڑھاپے میں ہمیشہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے. yet had a high status with Allah. لیکن اللہ کے پاس ان کا مرتبہ بڑا تھا. from his beloved young son in spite of his weakness. یعنی کہ ان کے وہ چھوٹا جو مطلب چھوٹے بچے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو وہ ان کے اتنے پیارے یعنی اتنے بیلوڈ ان کے بیٹے اور اتنی ان کی کمزوری اور ان کا مرتبہ بھی اللہ کے پاس بڑا، ان کا بچہ ان کو بہت عزیز اور اوپر سے ان کی کمزوری اور سوری ان کی نہیں، یہ مطلب بچے کی کمزوری یعنی یوسف علیہ السلام کی ٹینڈر ایج یعنی وہ جو قولی عمر کہتے ہیں چھوٹی. اینڈ ہز نیڈ آف ہز فادرز کمپیشن اینڈ کائنڈنس. اور ان کو ضرورت تھی اپنے باپ کی محبت کی بھی اور اپنے باپ کے پاس سے رحم اور کائنڈنس کی بھی ان کو ضرورت تھی. ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے نا. may Allah give them بول رہی ہوں میں اللہ forgive them یعنی ان لوگوں کو اللہ معاف کرے. ویسے تو خیر انہوں نے ہی معاف کر دیا تھا نا، تو may Allah forgive them and indeed he is the most merciful. کیونکہ اللہ تو بہت رحم کرنے والا. among those who have mercy یعنی جو بھی رحم کرنے والے ہیں دنیا میں ان تمام سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے، جو کہ مطلب وہی ہے جو معاف کرتا ہے.
for they intended to carry out a grave error. انہوں نے بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ قتل کرنا، باپ سے جدا کرنا، یہ سب چیز ملا کے بہت ساری تھی. وہ بچہ چھوٹا کہ اس کو بھی باپ کی محبت کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ چھین لینا، تو یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ اور رحمی رشتے کو کاٹنا. ابن ابی حاتم collected this statement from the route of Salama bin al-Fadl from Muhammad bin Ishaq. اور یہ پورا کے پورا مطلب انہوں نے یہاں سے لی جو میں نے ابھی نام پڑھی نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیق